السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تھوڑا سا قریب آگے قابل قدر بزرگوں و عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت، باعزت، باحیا، پرسکون اطمینان جگہ والی مسجد، اللہ اپنا گھر، جس میں آنے اور بیٹھنے، اپنی زندگی کو بدلنے، گناہوں کو ختم کرنے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ایک سوچ لے کر، ایک فکر لے کر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک توفیق بیٹھنے کی عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں جو کہا جائے، جو سنایا جائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں۔ انسان کے جسم کے اتنے اعضاء ہیں اور اتنی خوبیاں ہیں کہ ان خوبیوں کو بیان کرتے کرتے یہ لائبریریاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ کی تعریف کی بات نہیں کروں، اللہ کی وحدت، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی ثنا گوئی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے، سات آسمان سات زمین کے درمیان تعریف کرتے کرتے ان کا عادات کو کتابوں کی شکل میں بھر بھی دیا جائے، تبھی اللہ کی تعریف ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کے اندر جن مشینریوں کو دیکھ کر ہماری عقلیں دنگ اور حیران رہتی ہیں، اس سے کہیں ہزاروں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو پیدا فرمایا۔ کل ایک شاعر بتا رہے تھے، ان کی کسی قریبی عزیز کا
ایکسیڈنٹ ہوا، سر میں جتنے اعضاء کام کرنے والے حواس خمسہ، آنکھ، ناک، کان، دانت، یہ سب ڈیمیج ہو گئے۔ خدا کا شکر تھا کہ یہ حادثہ ہاسپٹل کے سامنے ہوا تھا، تقریباً 15 سے 13 آپریشن ہونے کے بعد ان کی جان بچ گئی۔ دانت کو جوڑنے کے لیے الگ آپریشن کرنا پڑا، ہونٹ کو قریب کرنے کے لیے الگ آپریشن کرنا پڑا، کھوپڑی کو ملانے الگ آپریشن کرنا پڑا، منہ کے اندر حصے کو ملانے کے لیے الگ آپریشن کرنا پڑا۔ مختلف مراحل اور مراحل کے بعد ان کی جان تو بچ گئی، لیکن آنکھ کا، بائیں آنکھ کا جو پر ہے وہ مطلب اس کے اندر قدرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا اعضا بنایا اس کے اندر جو اسپرنگ نما ہماری آنکھ کھول بند جو کرتی ہے، تو ایک اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرات ایسے پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں۔ اب وہ صاحب کو جو ہے آنکھ کے اوپر پہ ڈیمیج ہو گیا، جس کی وجہ سے آنکھ ہمیشہ بند رہی تھی۔ اب اگر ان کو دیکھنا ہے تو آنکھ انگلی سے پر اٹھا کے ایسے دیکھنا پڑے گا ان کو، اس کے بعد چھوڑ دی تو خود بخود پر نیچے گر گیا۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اور ڈاکٹر بولے پوری دنیا کے اندر بھی اس کا علاج نہیں، اس کی اسپرنگ کوئی نہیں بنا سکتے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے بھی اس آنکھ کے جو پر کا حصہ ہے کوئی صحیح نہیں کر سکتا۔ اب آنکھ کے پردہ جو ہے پورا گرا ہوا ہے۔ ایسے کتنے اعضاء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فٹنگ میں سیٹ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، تو پھر میں لازیدنکم، میرے نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے پر میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ آج کے عنوان میں والدین کو اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ اعمال تو سبھی کے اچھے ہونا ہے، مسجد کے لیے امام کے اعمال اچھے ہونا ہے، جماعت کے لیے خطیب کے اعمال اچھے ہونا ہے، گھر کے لیے باپ کے اعمال اچھے ہونا ہے، خاندان کے لیے بڑے بزرگ کے اعمال اچھے ہونا ہے۔ اعمال تو سبھی کے اچھے ہونا ہے، لیکن اس کے لیے ہر ایک کا ایک طریقہ کار الگ الگ ہے۔ نکاح کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ باتیں آئی تھی، درمیان میں چونکہ رجب کا مہینہ اور عاشقیوں کا مہینہ آ گیا تھا 14 فروری، تو اس کی وجہ سے تسلسل درمیان میں دو عنوان کو درمیان میں لانا پڑا۔ تو نکاح کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوڑے کو اولاد کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں۔ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے اب اس کو تجربہ نہیں ہے اس لیے میں 1 سال تک میں بچے نہیں چاہ رہا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی نعمت دینا چاہتے ہیں اور آپ اس نعمت کو روکنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بولیں کہ نہیں تجربہ بچے کے پاس نہیں ہے اس لیے تھوڑے دن کے بعد یا چند سالوں کے بعد ہم اولاد کی پلاننگ کریں گے، تجربہ کب آئے گا جب بچے ہوں گے تبھی تو تجربہ آئے گا۔ بچے ہوں گے نہیں تو اس کے بعد تجربہ کیسے آئے گا؟ یہ تجربہ یہ خود کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اس کی محبت کے ذریعے سے اللہ سارے کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آدمی جس چیز سے انسیت، تعلق، محبت، رغبت، الفت رکھتا ہے اس کے لیے سارے کام آسان ہیں۔ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ بولے تو کیا نہیں جان حاضر ہے۔ تو ماں ہوتی ہے اس کے لیے کیا دشواری، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے وجہ سے، غریبی کے ڈر کی وجہ سے، فاقے کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔
حمل کو گرانا بھی قتل کرنے کے برابر، اگرچہ وہ ایک دن کا ایک مہینے کا حمل بھی کیوں نہ ہو، ایک دن کا حمل بھی کیوں نہ ہو، ایک مہینے کا حمل بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کو گرایا تو بھی بچے کو قتل کرنے کے برابر۔ ہاں ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ جان کا خطرہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، دونوں سے کسی ایک کی جان کو بچانا پڑے گا، ابھی بیبی کے اندر تو ابھی حرکت پیدا نہیں ہوئی تو اس کے لیے اس کو گرانا پڑے گا۔ 1 سے 3 4 ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد اگر کوئی لاگے عمل آیا تو اس کے لیے گنجائش نکلتی ہے، ورنہ کسی بلا کسی شرعی عذر کے جانی نقصان کے اپنے عمل کو گرانا ثابت کرانا گناہ کبیرہ ہے۔ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی پیدائش پر دونوں کے معاملات پر بھی خوشی کا اظہار اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لڑکیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، لڑکے بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے، ان کو ہم بولیں گے آپ کے بچے ہوں گے تو بڑے ہونے کے بعد بچوں سے شادی کرنا، بچیوں سے نہیں کرنا۔ اگر بچیاں پیدا ہونے پر اگر آپ منحوس سمجھتے ہیں تو پھر 25 سالہ نوجوان کو کس منحوس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ آدمی اپنی طرف سے کیوں سوچے، سامنے سے بھی سوچنا چاہیے اس کو۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ایک نعمت کے طور پہ عطا فرمائی، تو اولاد کو فاقے کا ڈر خیال نہ ہو ماں باپ کے لیے۔ اولاد اللہ دینے والا تو رزق بھی اللہ اس کا انتظام کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کا انتظام، چوپائے جانوروں کا انتظام اللہ فرما دیتے ہیں۔ چوپائے جانور، مچھلی، چرند، درند، پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ساروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اپنی طرف سے انتظام عطا فرما دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ میں تیری مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسرار کیا نہیں، مولا میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظوری دے دی۔ اس وقت کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے بعد کھانا خراب ہونا شروع ہوا، کیونکہ جمانا شروع کر دیا تھا، اور جما کے رکھنا اللہ کو نہیں پسند۔ الذی جمع مالہ وعددہ، جو انسان اپنا مال خواہ کے جمع میں گن کے رکھتا ہے اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ خرچ کرتا ہے تو اچھا ہے، صرف جمع کے رکھتا ہے تو خرابی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ٹھیک ہے منظوری دے دی۔ اب وہ 2 مہینے تک جنات کو حکم دے دیا، بڑے بڑے دیگ بنا دو، لگن بنا دو، کھانا بنانے کا حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، چلتے رہے تاکہ کھانا خراب نہ رہے، ضائع نہ ہو جائے، اور وہ چلتے رہے۔ اور 2 مہینے کے بعد فرمایا اللہ مخلوق کو بھیج دیں۔ اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا، ایک مچھلی کو بھیجا، اور مچھلی آئے تو سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو آدھے دیوالے میں ختم کر دی۔ اور فرمایا سلیمان اور لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیے تو مچھلی کہنے لگی سلیمان تم نے دعوت دے کے میرا آدھا پیٹ کھلا دیا، اللہ مجھے روزانہ 2 پیٹ پر کھانا کھلاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، وہ کہنے لگے اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تیری ذات سبحان ہے، تیری شان بہت بڑی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اولاد پیدا ہوگی، کیا کھائے گی اس کی فکر انسان کو ضرورت نہیں۔ مسجد بنانے کے لیے ابتدا کیا، کیسے ہوگی، کام کیسا ہوگا، اس کی فکر مسجد کے ذمہ داروں کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نکاح کا انتظام ہو رہا ہے تو نکاح کے اخراجات کیسے ہوں گے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ غیبی نظام پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ غلط طریقے پہ جائے گا، گھوڑے اور جوڑے کی طرح لیتے پہ اگر چلا جائے گا تو پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام ہی ایسا بنایا ہے، مسجد کا، نکاح کا، اولاد کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پاس ایک خزانے ہیں، ہمارے اور آپ کے خزانے تو ختم ہو سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ایک یہاں دیہات میں نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد دلہے والے پھنس گئے۔ اب روزانہ ان کے لیے مرغ مسلم، گھر کا پورا راشن ختم ہو گیا، بینک کی تجوریاں بھی ختم ہو گئی ان لوگوں کی 20 دن کے اندر۔ 100 آدمی ایک گھر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات میں اخبار میں دیا ہے، اتحادوں میں خبر کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ کب کیا ہوا ایسے واقعات۔
واقعہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ زمانے کے واقعات ہیں، پرانے زمانے کے واقعات. 100 آدمی پھنسے ہوئے ہیں، 20 دن کے اندر دلہن والوں کے بینک کے پیسے پورے ختم ہو گئے، کھلا کے ہم ہاتھ اڑاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اب اس کی طاقت گنجائش نہیں. تو کھلانے پلانے کا نظام اللہ کی طرف سے ہے. تو اولاد کے پیدا ہونے پر گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام عطا فرمائیں گے، اس کے رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام عطا فرمائیں گے. جو ذات چوپائے جانور بے زبان مخلوق کو رزق عطا کرتی ہیں، وہ ذات جو اپنا نائب جس کو بنایا، اپنا خلیفہ جس کو بنایا، سارے مخلوقات میں امیر جس کو بنایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظاہر کر دیں گے. دنیا کے اندر جو حالات فقر و فاقے کے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وصیتیں کسی اور موقع میں انشاءاللہ اس کے امام پہ آپ کے سامنے بولوں. تو اولاد کے دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی سب سے پہلی یہ کوشش ہے جہاں تک ہو سکے اس عمل کے اندر بچوں کو کھلانے اور پلانے میں پابند رہ کر تربیت کرنے کی، پابند رہ کر بچوں کو لانے کھلانے کی. حرام سے، سود سے، چوری کی رقم سے، ڈاکہ زنی کی رقم سے، ان چیزوں سے حتی الامکان بچوں کو بچائیں گے. ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے، بچوں کو بھی بچائیں گے. تو یہ اولاد پھر رب هب لي من الصالحین ہوں. رب سے جو دعا کی ہم نے کیا تھا نا، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمانا، تو اللہ بچوں کو نیک بنائیں گے. اگر بچوں کے کھانے میں چوری کا مال داخل ہے، بچوں کے کھانے میں جھوٹ کا مال داخل ہے، جھوٹی کاروبار کی رقم اس کے اندر پہنچ گئی، بچے کے کھانے میں حرام کا مال اس کے اندر پہنچ گیا، تو پھر ان کی پرورش کے اندر بھی خرابی آئے گی، ان کے اخلاق، ان کے کردار میں بھی خرابی پیدا ہوگی. اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ ان کا عقیقہ کر دیں. کیوں؟ عقیقے سے بچے کے اندر پیدا ہونے کے بعد جو شیطان کی طرف سے جو برائی ہوتی ہے، جو بیماری ہوتی ہے، جو خامی ہوتی ہے، عقیقے سے اللہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ورنہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. ہاں اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے عقیقہ کرنے کی، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرضہ کر کے قربان عقیقہ کرے. سنت ہے، کرے ثواب اچھا کرے کوئی گناہ نہیں. استطاعت والوں کا نہ پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا. جن پر حج اللہ تعالیٰ فرض کر دیا ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس تو ہم نے تمہیں تو ہم نے مال دیا تھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا. اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس سے اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، دوسرے سوالات کریں گے. نماز کیوں نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی، لوگوں کا ادب و احترام کیوں نہیں کیا، یہ سوالات کریں گے. تو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں گے. عقیقہ کرنے تیار نہیں، سال ہر سال برتھ ڈے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اڑوس پڑوس کے بچوں کو بلا کے چھوٹا اسٹیج سجا کے گانے بجانے لگا کے بچوں کو نچوا کے اپنی جہنم کی آسانی سے فری ٹریننگ دے رہے ہیں. جو طریقہ عقیقہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنایا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ یاد نہ رہا، لیکن یہ یاد رہا کہ میں بچے کا برتھ ڈے کرتا ہوں، آج اس کی سالگرہ ہے. اپنوں کو بیگانوں کو اس میں شامل کر دیا، گویا اپنے بچوں کو دینی شریعتی نظام سے ہٹا کر ہم خود بچے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ بیٹا یہ یہودیت پسند ہے، یہ عیسائیت پسند ہے، یہ طریقہ جو ہے ماڈرن زمانہ ہے، تو اس کو اپنا لے. آپ کچھ پوچھیں، بچے ہیں، بچے خوشی کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اپنے بچوں کو خوش نہیں کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے نوازوں کو آپ محبت کا اظہار نہیں کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی بیٹی چہیتی، بیٹی لاڈلی، لخت جگر، نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے سینے سے نہیں لگایا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا؟ اپنے یا بیگانوں کے بچوں کو بھی آپ نے پیار کیا؟ کوئی اجنبی آتا تو نبی علیہ السلام کے پاس مختلف اگر بچے ہوتے تو دیکھ کر پہچاننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا کہ نبی کی نسل، نبی کی اولاد اس میں کون سی ہے، باہر والوں کی اولاد کون سی ہے. کوئی فرق ہی نہیں کرتے آپ.
بچے اگر کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے طرف پہلے آئے گا میں اس کو انعام دوں گا. اب بچے سارے دوڑ کے آتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آگے کوئی گود میں بیٹھتا، کوئی کندھے پہ سوار، کوئی سر پہ سوار ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام سب کو انعام دے رہے، کسی کو نہیں کہ تو پہلے آج سے تو ہم دارا نہیں، سب کو انعام دیا، سب کو خوش کر دیا. سامنے سے بھی بچے گزرتے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ہنسا دیتے، گدگدی اٹھا دیتے، سر پہ ہاتھ رکھتے شفقت کا، دعائیں دیتے ان کے لیے. ان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا تھا، دعائیں دی، وہ بڑے ہو کر بڑے محدث بنے. یہ ایک بچہ تھا، ماں باپ نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے چلا گیا تو بچے کہنے لگے بتا دیں تو کون سی کر رہا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے تمہارے اندر، ہے تو یتیم، ہے تو یسیر، ہے تو غریب، ہے تو مسکین، ہے تو فقیر، کپڑے صحیح نہیں لیکن اس کے سر سے خوشبو آ رہی ہے. ہاتھ کس کا پڑا سر پہ؟ یتیم کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے دست شفقت، تو جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اس کی اتنی گناہوں کو معاف کر کے اتنی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نیکیوں میں اضافہ ہے تو اس کو اپنانا، اس کو اپنی کفالت میں لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا. تو بہرحال تو ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ بچے کو سنتی اعتبار سے اس کے کان میں اذان دے، اس کے کان میں اقامت دے دے، اور اللہ کی صدا اس کے کان میں ڈالے، اللہ کی آواز اس کے کان میں بٹھا دے. یہ اللہ کی آواز ہے، ہم کو دنیا کے اندر سننا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کرے. کب یاد آتا؟ لڑکی کی شادی ہو رہی تو یاد آتا سانچک میں کیا کھلانا، مہمان آ رہے ہیں، ارے بکرا کاٹ دیں گے عقیقہ بول کے. جب خیال آتا لوگوں کو عمرے کو جا رہے لوگ جمع ہو رہے کیا کیا، نہیں بکرا کاٹ دیں گے عقیقہ بول کے. چچا 60 سال کے ہو گیا عقیقہ یاد آ رہا. آپ کوئی ہدیہ لے کے آئیں گے تو اس زمانے کے کپڑے لائیں گے، اس زمانے کے کپڑے لائیں گے. سنت تو تب کی ہے اصل. اللہ رحم فرمائے. جس عقیدے کے ذریعے سے بچوں کی تربیت صحیح ہوتی ہے، بچوں کی حفاظت ہوتی ہے بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اسی کو ہم نے بھلا دیا، اصل کو چھوڑ دیا، عمل کو پکڑ لیا. دسیوں عاملوں کے پاس لے جا کر بچے کے گلے میں، پیروں میں، بازوں میں تعویذیں بنوانے کو تیار، عاملوں کو ہزاروں روپے دے کر. لیکن اصل جو چیز بنیادی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. بچے کے اندر کی جو مصیبت آنے والی ہے، جو بیماری آنے والی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اس کو ہم بلاتے ہیں. دو اگر بکرے ذبح نہ کر سکتا ہو تو ایک بکرا ذبح کرتے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ دوسری پارٹیاں بہت ساری ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری دعوتیں ہو رہی ہیں. گویا ہم اپنے بچے کو اپنی تربیت میں ہی فرق پیدا کر رہے ہیں. تعلیم دینے کے سلسلے میں جب بچہ بولنے لگے اور جب بچہ اللہ کہتا ہے، آقا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے اللہ کہنے پر اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. جس ذات کا نام لینے سے اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس ماں باپ پر حق ہے کہ خدا کی بڑائی، خدا کی کبریائی، خدا کی تعریف، خدا کی حمد، خدا کی ثنا، خدا کا جلال ہونا، خدا کا رحمت ہونا، اس کے جنت کے مناظر کو اور خدا کی محبت کو اجاگر کرے، خدا سے انسیت پیدا کرے. ہر کام کے بچے کو سکھائے کہ بیٹا اللہ دینے والا ہے، لایا تو میں ہوں لیکن دیا اللہ نے، کھلایا تو میں ہوں لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے، پلایا تو میں ہوں لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہر روز ہر دن بچوں کے اندر خدا کی بڑائی، جب بچہ سمجھنے کے قابل پیدا ہو جائے اس کو بتائیں کہ یہ آسمان اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، یہ زمین اللہ نے بنایا، یہ کائنات اللہ نے بنایا، یہ چاند اللہ نے بنایا. بچے ہر چیز دیکھ کر ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ
ابا یہ کیا ہے، یہ چاند کہتے ہیں، ستارے ہیں، تو ہر کوئی چیز جب نیا تعارف ہو تو نسبت اللہ کی طرف کرے، نسبت رجوع اللہ کی طرف کرے، نسبت اللہ کی طرف کرے، نسبت خدا کی ذات کی طرف کرے، خدا کی محبت، خدا سے تعلق، خدا سے نسبت اور خدا کی حیت اور خدا سے اور اس کی اتنی پیدا کرے کہ اگر اس کے وہ بڑا ہو جائے تو اس کے گردن پہ دسیوں تلوار بھی رکھے تب بھی وہی کہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگایا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بچے کے بولنے کی عمر میں، بچے کے بات کرنے کی عمر میں اگر ہم نے خدا کا تعارف نہیں کرایا تو بچہ پھر یہ چور بن کے نکلے گا، یا ڈاکہ زنی بن کر نکلے گا، یا دھوکے باز نکلے گا، یا غدار یا مکار نکلے گا، یا جابر یا فاسق نکلے گا، یا ظالم نکلے گا، کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ جس بچے کی ابتدائی نسل میں، ابتدائی تعلیمات میں، ابتدائی ذہنیت میں کلموں کے ساتھ خدا کا تعارف اگر اس کے ذہن و دماغ کے اندر خیال پیدا ہو جائے، وہ بچہ کبھی بغاوت نہیں کرتا۔ ہر نفع و نقصان پر اس کو خدا ہی یاد آتا ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ کی طرف سے، پریشانی اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ کی طرف سے۔ اپنے بچے کو تکلیف ہو گئی، بچہ ٹھوکر لگ کے گر گیا، اپنے بچے کے مار لگنے سے اس کے گناہ کیا ہے؟ ابھی تو یہ معصوم ہے، اللہ اس کو بتاتے ہیں زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتے ہیں، ان مشکلات پہ کیسے صبر کرنا، لڑکھڑانے کے بعد کیسے آگے بڑھنا، اللہ طریقہ بتاتے ہیں۔ آج کا مشکل دور کر کے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا، ان مع العسر یسرا۔ اگر کوئی کہتے ہیں میں بسم اللہ بول کے دکان کا آغاز کرا، میں ختم قرآن قاضی کر کے بسم اللہ کا آغاز کرا، فلاں دعائیں دے کے کام کا آغاز کرا، لیکن کام کے اندر خیر خوبی یاد نہ رہے، خیر خوبی نہ رہی، اس کے اندر برکت نہیں آئی، اور لہٰذا میں دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ اس کو سوچنا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام داداؤں انبیاء کے داداؤں میں سے ہیں، اس سے پہلے ادریس علیہ السلام، اس سے پہلے شیش علیہ السلام، اس کے بعد 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور ہمارا عقیدہ ہے کوئی نبی گناہوں میں لپت نہیں، سارے انبیاء گناہوں سے پاک و صاف مبرہ، ہر گناہ سے پاک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، چونکہ دنیا امتحان کا ہے۔ نبی کی زندگی امت کے لیے مثال ہے، اور نبی کا عمل، نبی کی پریشانی، نبی کی قربانیوں کے ذریعے سے اللہ امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی قربانی دینا ہے، تمہیں ایسے سفر کی زندگی گزارنا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو کون نہیں جانتا، جس کی وجہ سے شہر سے دربدر کر دیا گیا۔ تو بچے کا ٹھوکر لگنا، ماں باپ کا آہ کہنا، ماں باپ کی نیکیوں میں اضافہ، اور بچے کے اندر تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو اللہ نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، کیا ہم کو واپس لوٹ کر نہیں جانا اللہ کے یہاں؟ اللہ نے دنیا میں بھیج کر ماں باپ کی ممتا، ماں باپ کی شفقت کی ساتھ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ کام اسی وقت کرنا ہے جب بچہ بولنے لگے تو اس کے اندر خدا کی تعریف، بچہ سمجھنے لگے تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچے کو بتا دینا۔ ہم میں سے جس کسی کو نبی علیہ السلام کے بچپن کے حالات اگر نہیں معلوم، جوانی کے حالات نہیں معلوم، تجارت کے حالات نہیں معلوم، ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارنے کے حالات اگر نہیں معلوم ہے، تو ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے حالات کو معلوم کریں۔
اسی سے زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، انسانیت کا پیغام اس سے مل جاتا ہے۔ صرف انسانیت کے نام پر بڑے بڑے جلسے کرنے سے نوجوانوں کے اندر یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں۔ انسانیت کا پیغام، انسانیت کا پاٹ، انسانیت کا سبق، انسانیت کا درس اگر ہم کو لینا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں اور آپ کو واقف ہونا ہے۔ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ باتیں بچوں کو اگر معلوم ہو جائیں گی تو آگے چل کر یہ بچے خود کو سمجھ آئیں گے۔ بچے بولنے لگے، بات کرنے لگے، اب ہمیں فکریں سوار ہوتی ہے، کیا کریں گے، کون سے اسکول میں ڈالیں گے، مدرسے میں ڈالیں گے، اسکول میں ڈالیں گے، فلاں اسکول میں ڈالیں گے، فلاں اسکول میں ڈالیں گے۔ یاد رکھیں دنیا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، اور پوری دنیا کے اندر تعلیم دینے والا بھی خدا ایک ہے، اور ساری تعلیمیں بھی ایک ہی ہے۔ حساب و کتاب، سینہ پرونا، زراعت وغیرہ یہ چیزیں کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ کچھ باتیں یوسف علیہ السلام کو سکھائی، کچھ باتیں سلیمان علیہ السلام کو سکھائی۔ ساری چیزیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو، بنیاد الاسلام والا خمسن، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 چیزوں کو بچہ اچھی طرح سمجھنے والا بن جائے۔ اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ بنانے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے پورے اولاد میں سے ایک کو حافظ بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ ورنہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ حرام کو پہچانے اور حلال کو پہچانے۔ اگر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کی تعلیم نہیں دی تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ آقا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ اس کے بعد بہترین صدقہ وہ ہے جو زکات ادا کرنے کے بعد بھی اپنے صدقات جاری رکھے۔ اس کے بعد فرمایا بہترین، اس سے بھی بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اولاد کو ادب کی تعلیم سکھائے۔ یہ پہلا اور آخری درجہ وہ فرائض میں سے ہے۔ یہاں پہ ادب کی بات آئی، یہ بھی بتایا کہ ہر بچے کو حافظ بنانا ضروری ہے، ہر بچے کو عالم بنانا ضروری ہے، ہر بچے کو دنیا کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ دیا تو اس کی آخرت، بنایا تو اس کی آخرت، لیکن سب سے پہلے ادب کی تعلیم دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم دو۔ بچے کے اندر یہ 4 صفات، 3 خوبیاں پیدا کریں گے تو یہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کروانا ہے کہ اللہ ہے کون، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے۔ تو بچہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھے گا، باہر گیا تو بولے گا میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ زمین تو یہ اسی کی ہے، اگر حکومت دوسروں کی ہے، زمین تو اسی کی، آسمان بھی اسی کا، جہاں وہاں نماز پڑھا جہاں وہی نماز پڑھتا ہوں۔ ماں باپ کے درمیان کبھی تکرار ہو، اگر بچوں کے سامنے کر دیا تو وہ گویا کہ وہ بچوں کو ہم ترغیب دے رہے ہیں اس طرح زندگی گزارنا، یہ طریقہ ہے زندگی کا۔ جان بوجھ کر اپنے گھر کو جہنم میں وہ آدمی، اپنے ماں باپ اپنے گھر بچوں کے سامنے بحث مباحثہ کرنا، جان بوجھ کر اپنے گھر کو جہنم میں ڈھکیلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اب گھر کے اندر میاں بیوی کے مسئلے چڑھ گئے، اب بیوی تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے ایل فیل باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب غور نہیں کر رہے کہ جتنے بچے ہمارے وہ سارے سی سی کیمرے ہیں، وہ خالی میموری ہے، خالی ڈبے ہیں، وہ سفید کاغذ کی طرح ہے، وہ بالکل آئینہ جیسے ہیں بچے، ان کا ذہن، ان کا خیال، جو ماں باپ بولتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہی الفاظ بچے اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کھیل دیکھا، اس کی نقل اپنے گھر میں آ کے کرنا شروع کر دی، کہیں ڈرائنگ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی نقل اپنے گھر میں آ کر کرنا شروع کر دی۔ اور بچوں کو تعلیم دینے میں جہاں تک یہ بات ہے، سب سے پہلے اللہ کا تعارف، اس کے بعد دوسرا نمازوں کی اہمیت بچوں کے ذہنوں کے اندر بٹھا دینا ہے۔ یہ زندگی کا حاصل، زندگی کا ماحصل، اور اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا اگر کوئی ذریعہ اگر ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے۔ بچہ اگر نماز نہیں چھوڑے گا تو خدا بھی اس کو اس کی مدد کرنا نہیں چھوڑے گا، خدا بھی اس کی نصرت کرنا نہیں چھوڑے گا، خدا بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اب جن کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہے وہ بولیں گے یہ تو مشکل ہے، ذرا ایک ٹپیکل وظیفہ دینا تھا ذرا مسلم پڑھنے کا، اگر ہم یہاں پڑھے تو وہاں اس پہ اثر ہوئے جیسا۔ مسئلہ یہی ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے غازی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بچپن میں پڑھا تھا واقعہ، سنا بھی تھا اساتذہ سے۔ ایک خاتون بہت دور سے اپنے بچے کو لے کر آئی، بچہ بہت کھاتا تھا گڑ، اب کوئی بھی چیز زیادہ استعمال نقصان دے، تو وہ امام صاحب کے پاس آئے، کہنے کہ حضرت آپ نصیحت کیجیے، کیونکہ اکابر بڑے بزرگ علماء ائمہ حضرات کی زبان پہ اللہ تعالیٰ تاثیر رکھتے ہیں، تو نصیحت کیجیے۔ کیا ہوا کہ حضرت نے کہا کس بات کی نصیحت کروں؟ کہ حضرت یہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو منع کیجیے آپ، میں کہتی ہوں کہ سنتا نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بعد میں لے آنا اس کو، بہت دور سے ایک بیچاری بہرحال چلے گئی، اور اس کے بعد پھر واپس آئی حضرت کے پاس، تو حضرت نے کہا بچے کو بلا بیٹا گڑ مت کھایا کرو، زیادہ کھانا اچھا نہیں، گڑ مت کھایا کرو، اتنی بات میں ختم۔ اور حیران ہے کہ حضرت یہ بات تو کل بھی بول سکتے تھے آپ، میں سمجھے کوئی تعویذ بنانا یا پریدہ بنا کے دینے والے ہیں، اس کی بات میں آنے کو آپ نے کہا ہے، لیکن صرف اتنا سننا کہ گڑ مت کھایا کرو۔ تو حضرت مسکرا کر فرمایا کہ میری بھی عادت تھی، گڑ میں بھی کھاتا تھا زیادہ، اب میں اپنے آپ کو روک لیا اس کو نصیحت کرنے کے لیے، اب اس کے بعد میں اسے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کے اندر اثر ہو جائے۔ اب ہم بولیں گے، ہم سوچ رہے ہیں جب ہمارا نماز پڑھ جائے فجر میں یہ بابا برت میں بیٹھ کے آوازیں کر رہے ہیں گڑ پڑھ نماز پڑھ اور ہوم ورک کرتے پڑھنے ہوئے، اب خود نہیں پڑھیں گا تو بچے کے اوپر کیسے اثر آئے گا، بچے کے اوپر کیسے اثر ہوگا؟ یہ تو عزت ہو گیا، جیسا ڈسپوزل کی پلیٹ سے کھائے پھینک دی تو وہ باتیں بھی بچوں کے ذہنوں میں ایسی جائیں گی، بابا تو عمل نہیں کرتے ہمارے کو بول رہے، تو کچھ باتیں وہ ہے، کچھ اعمال وہ ہے جو ماں باپ کے عمل کی وجہ سے بچے کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تین چیزیں خصوصاً اس کا اہتمام کرانا اپنے بچوں کو، نمازوں کا شوق بچوں کے اندر بٹھانا ہے، نمازوں کا جذبہ بچوں کے اندر بٹھانا ہے، اس کی حلاوت بٹھانا ہے۔ اس کے فائدے، اس کے علاوہ اس کے برکات، اس کے ثمرات، صحابہ کے واقعات کیسے نمازیں پڑھتے تھے، صحابیہ کے واقعات کیسے نمازیں پڑھتے تھے، ان واقعات سے بچوں کا ذہن زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی کام حکم کر کے ڈرا کے بولیں گے، سامنے سونے کا پیچھے جا کے آوازیں نکالتے رہتے ہیں، کیا یہ اس کام میں کبھی بھی نہیں ہے، اس بات سے یہ ہونا رہتا ہے۔ اگر ایک واقعہ بول کے بچوں کو چھوڑ دیں گے، بہت اچھی بات بولے عباس، کچھ تو نہیں کرتا، تھوڑا سا کیسا ہو جاتا۔ ہم نصیحت کم، ڈانٹتے زیادہ اپنے بچوں کو، بولے کہ چپ، بولے کہ سر پہ کیا ہے سر واقعہ ہو جا رہا۔ نمازوں کی پابندی کا شوق بچے کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور دوسری چیز بڑوں کا ادب و احترام بچوں کے اندر ہونا ہے۔ بچوں کے اندر اگر بڑوں کا ادب و احترام اگر آ گیا تو بچہ کبھی کسی کی نافرمانی نہیں کرتا، اور بڑوں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ آپ بولیں گے بچہ ہمارا جو ہے پورے اسکول میں فرسٹ
ٹاپ پہ آیا, اچھا ماشاءاللہ کہاں ہے بچہ, آدم یا عبداللہ بول کے بلایا, ارے باہر جا رہا ہوں کھیلنے, باہر بلاتے رہے تو کھاتا ٹائٹ ٹائٹ فش ہو گئی اس کی. ارے بچہ اچھا پڑھا لکھا بول رہے, پورے اسکول میں بڑا مارکس لے کے آیا, نمبرات اعلیٰ ہے بول رہے, دیکھیں تو اخلاق ہی نہیں بچے میں. تو دنیا بھی اخلاق دیکھتی ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ادب کی تعلیم پہ زور دیا ہے. اور تیسری چیز, بچے کے اندر جھوٹ کا تصور نہیں آنا, کوئی بات چھپانے کا خیال نہیں آنا. اور بچے کو بولیں گے کہ صحیح بول کے تو مار دو, کہ تو مارو, بولا ہاں میں نکالو تو اور مار دو, اور بولے گا صحیح بولو, بولے تو نہیں بولا, میں نہیں مانتے سمجھا تو بھی بول رہے, تو بھی مجھے مار پڑی, اب میں صحیح بول کے فائدہ کیا ہے. بچہ سوچے گا, دل دل میں خیال کرے گا. بچے کو تاکید کریں گے, بیٹا اگر آپ صحیح بولیں گے تو مار نہیں پڑے گی. بچہ صحیح بولے گا, اس کی ہمت افزائی کریں گے کہ آپ نے صحیح کہا, اس لیے آپ کو مار نہیں پڑی, اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. آئندہ یہ کام نہیں کریں گے, اور آئندہ ہم بھی نہیں ماریں گے آپ کو اگر آپ صحیح بولیں گے. بچہ جب بھی صحیح بولے, ماں باپ شفقت کے ساتھ, اظہار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے, تاکہ اس کے اندر ہمت پیدا ہو کہ ہاں صحیح بولنے پر یہ سزا نہیں ملے گی, صحیح بولنے پر یہ تنبیہ نہیں ملے گی. اور غیبت سے بچے کو بچانا, ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کی باتیں ادھر, چغلی کی باتیں, غیبت کی باتیں کرنے سے بچے کو منع کریں گے, جھوٹ بولنے سے بچے کو منع کریں گے, بغیر پوچھے کوئی چیز اگر لینے کا معاملہ ہے اس سے بچے کو اگر تنبیہ کریں گے. ان 4 اعمال, وہ 3 اعمال اگر کرنے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ بچہ اللہ کا ولی بن جائے گا. وہ ہماری اولاد حافظ بنے یا نہ بنے, لیکن اس کا عمل ہمیں ثواب جاریہ والا بن جائے گا. اس کی سچائی ہمارے لیے ثواب جاریہ, اس کا غیبت سے بچنا ہمارے لیے ثواب جاریہ, اس کے جھوٹ سے بچنا ہمارے لیے ثواب جاریہ, اس کی نماز کی پابندی کرنا ہمارے لیے ثواب جاریہ. اور بہترین صدقہ وہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی, اچھا ادب سکھایا. اور بہترین مال وہ ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جو مال خرچ کیا, وہ بہترین مال ہے. اب ذرا مسجد پہ لگائے ہوئے, کبھی خیال آتا کہ میں مسجد بنایا تھا, میں مسجد پہ کام کر رہا تھا, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے بہترین مال وہ ہے جس نے اپنی اولاد کے ادب کے لیے, اس کی پرورش کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں مقرر بھی رکھی, معظم بھی رکھی, حج رکھا, عمرہ رکھا, اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن ابتدائی مرحلہ گھر کے اندر کے اگر معاملات اگر صحیح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر رونقیں عطا فرما دیتے ہیں. اور اس میں اور ایک بات بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد, اور بہترین صدقہ, بہترین نیکی وہ ہے جو آدمی اپنا نوالا اپنے گھر والے کو کھلائے. اب جن کا مزاج نہیں ہے بولیں گے میری ناک تو کٹ جائے گی اگر میں ایسا کروں, پھر میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں گی, پھر روابدار زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, یہ نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں. اس محبت بھری زندگی سے اولاد نیک صالح بن جاتی ہے. اس محبت بھرے کلام سے اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح فرمانبردار بنا دیتے ہیں. گھر کے میاں بیوی کی معاملات اور حالات اگر صحیح نہیں ہے, اولاد کی تربیت ظاہر بات ہے صحیح نہیں ہوگی. اولاد کی تربیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو معاشرہ بھی خراب رہے گا, گلی کوچے بھی خراب رہیں گے, چبوترے بھی خراب رہیں گے. اب ہم الزام لگائیں گے زمانے کو, کیا زمانہ نکلا بھائی, بچے لوگ کیسے تیار ہو رہے, بچے تو گھر میں تیار ہو رہے, باہر کہاں تیار ہوتے بچے. اور بچے کے اندر یہ بات کبھی نہیں آتا کہ میں اپنے آزادانہ طور پہ میں کوئی عمل کر لوں, کوئی کام کر لوں, نہیں. بچے کے اندر یہ خیال پیدا کرنا کہ بیٹا تم جو بھی کام کرنا ہے باہر کا ماں باپ کے مشورے کے بغیر نہ کرنا. بچہ چاہے 50 سال کا ہو اور باپ 70 سال 100 سال کی عمر میں بھی رہے, تب بھی اگر وہ والدین کے مشورے سے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. آج کل کے نوجوان کا مزاج یہ پیدا ہوا, ابا کو نہیں معلوم ہے جیسے میں ایک پلاٹ لے لیا, ابا کو نہیں معلوم ایک صاحب ایسے ہی کر دی کہ 50 لاکھ کا زمین خرید دی, 50 لاکھ کی,
وہاں کا تلنگانہ الگ ہونے سے پہلے اب وہاں آتی ہے 25 لاکھ بھی نہیں مل رہے وہاں. اب گھر میں بولے ابا کو تو غصہ کرنا میرے کو بولنا تھا نا تو کم سے کم. اب وہ سر پکڑ لے کے بیٹھے گئے 2 سال ہو رہا قریب قریب. تو مشورے میں خیر ہے اور ماں باپ سے بہتر کوئی مشورہ دے سکتا ہے. اسی لیے خدا اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ بٹھائے کہ اللہ کا تعارف, اللہ کی خوبی, اللہ کی بڑائی, اللہ کیا ہے اور ان کا ہمارے لیے کیا نظام بنا ہے اللہ نے, وہ تعارف بچوں کے اندر بٹھائے. نمازوں کا شوق بچوں کے اندر لائے, جھوٹ سے, غیبت سے, بغیر مشورے کے کام کرنے سے بچوں کے اندر یہ عادت بھی نکال دے اور بچوں کے اندر خصوصاً اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا دے اپنے بچے کے اندر کہ جھوٹ ہر کسی نہ بولے تو انشاءاللہ یہ بچے نہیں بلکہ اللہ کے ولی, یہ بچے نہیں اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے اور ولیوں کی صفات بھی تو یہی ہوتی ہیں, ولیوں کے اوصاف بھی تو یہی ہوتے ہیں, ولیوں کی شان بھی تو یہی ہوتی ہے. یہی اوصاف کی اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولی بنایا ہے. اور جو اولیاء ہیں ان کے ماں باپ کی زندگی کو, ان کے ماں باپ کے حالات کو دیکھیں. پیر علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد محترم کی قربانی کو دیکھیں. ایک سیب بہتا ہوا نالے سے آیا, پبلک کا نالا تھا, پبلک پلیس ہے, کھانے کے بعد خیال آیا کہ کس کھیت کا ہے, بس خیال پیدا ہوا, اس سے معافی کے لیے کئی سال تک باپ پانی کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے, ان حلال رزق کی وجہ سے, نیک زندگی گزارنے کی وجہ سے جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, انہی کی کوکھ سے, انہی کی گود سے اللہ نے پیر علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. بچے نیک بنتے ہمارے اعمال سے. بچے باہر بازار میں پیدا نہیں ہوتے, بچے تو ہمارے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. بچے تو پہلی تعلیم, پہلا مدرسہ, پہلا مکتب, پہلا اسکول تو ماں باپ کا گود ہے, ماں باپ کی زبان ہے, ماں باپ کی سوچ ہے, ماں باپ کا پیسہ ہے, ماں باپ کا رزق ہے. اسی سے بچوں کی تعلیم مل جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے اور اپنے اولاد کو بہترین ادب سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں. اس درمیان میں ایک عقیقے کے سلسلے میں کہ جو حضرات 60 سال کی عمر میں عمرے کو جا رہے ہیں یا گھر برانی ہو رہی تو اس موقع پر جو ہے اپنا عقیقہ کروا لے رہے ہیں, یہ غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن کیا ہے بڑوں کا عمل دوسروں کے لیے رواج بن جاتا ہے. ارے ہمارے ابا ایسا کرے تھے تو ہم لوگ ایسے کریں گے, آپ کیوں کرنا عقیقہ, ویسا کریں گے تو ایک رخ پلٹ جاتا لوگوں. اس لیے حتی الامکان لڑکے پیدا ہوتے ہی, لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں, عقیقہ کرنا چاہیے. یہ بچوں کا حق ہے. تو جو ماں باپ کا سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں دن ان کو دیا ہے, نبی علیہ السلام کی طرف سے سنت ہے, تو اس وقت عقیقہ کرنا چاہیے. ورنہ جو ہے آباؤہم واجداؤہم جو قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ آیا ہے, جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تم بت پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ لوگ کہتے تھے آباؤہم واجداؤہم, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اب کس کو معلوم قرآن کھول کے پڑھنا, کس کو معلوم کہاں کیا لکھا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. تو اس لیے آج کل کے لوگ بھی ایسے بولیں گے آگے چل کے اگر اس قرآن پہ, اس حدیث پہ اگر عمل نہ کریں گے, صحابہ اولیاء کے طرف سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے, تو یہی بولیں گے آباؤہم واجداؤہم, ہمارے ابا ہمارے امی ایسا کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. اور اس لیے ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق بنی ہے, اب ان کو پڑھانے والے نہیں ملے یا ان کو توفیق یا ان کو فرصت نہیں دی. بہرحال ایسی چیزوں میں غلط خیال, ایک غلط تعلیم بچوں کو مل جاتی ہے اس چیز سے. اگر کوئی ایسا کرے تو گناہ کی بات نہیں ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ مسلم ہے, وہ نفل ہو جاتا ہے. صدقہ وہ باضابطہ عقیقہ نہیں بلکہ ایک نفل عمل ہو جاتا ہے. باضابطہ عقیقہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب بچہ 7 دن کا ہو یا 14 دن کا ہو, یا اس کم عمر میں بالغ ہونے سے پہلے اگر اس کا عقیقہ کرتے تو اصل معنی میں عقیقہ وہی ہے. اور دوسرا, اگر کوئی اپنے گھر کے اندر صدقے کے بکرے اگر نظر مان کے اگر صدقہ ذبح کر رہے ہیں بکرے کو, تو پھر ہم استعمال نہیں کر سکتے, دوسروں کو کھلانا چاہیے. وہ الگ عنوان ہے, لیکن اس معاملے میں بعض لوگوں کے اندر غلط ایک سوچ کے کہ صدقے کا مال کون کھا سکتے ہیں. صدقے کی نیت کر کے اگر جانور ذبح کرے تو وہ غریب مستحق ہے اس کا. تو بغیر اگر نفل ہے تو سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے کے اندر نگاہوں کی حفاظت کرنا بچوں کو بچپن سے سکھائیں, اور خود بھی اس کا عمل اہتمام کرتے رہیں. جیسے گھر کے اندر 4 بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر خاندان کی باتیں ہو رہی ہوں, پڑوس کی باتیں ہو رہی ہوں, خصوصاً اس موقع پر بچوں کو نہیں بٹھانا چاہیے. ورنہ بچے سن کے جو ان کے اندر بھی وہی
داعیہ اور وہی نظریہ بچوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں ابا کے دشمن ہے، معلوم ہوا فلاں امی کے ساتھ ایسا کرے تھے، فلاں پھپھو جو ہے ایسا کرے تھے، فلاں ماموں ایسا کرے تھے، چچا ایسا کرے تھے، بھابھی ایسا کرے. یہ خیالات بچوں کے اندر بچپن میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑوں کے تذکرے بچوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات، جو ہمارے خاندان کے جو بڑے ہیں، دادا ہے، نانا ہے، یا ماموں ہے، یا چچا ہے، یہ اور بھی بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کرانا لے جا کے، تاکہ بچوں کے اندر ادب آ جائے. مسجد کے امام ہے اور بڑے علماء ہیں، اولیاء اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں، دانشمند ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو بچے کے اندر خود بخود جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ارے بڑوں کا ادب اس طرح کرنا. مجلس کے آداب یہ ہیں، دیکھتے ہوئے ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا شافع الشافعين. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. رحم و کرم عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ نکاح کو سادگی سے کرنے والا بنا. نیک صالح اولاد عطا فرما. میاں بیوی کے اندر محبت الفت و عافیت پیدا فرما. خاندانی میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے سے حفاظت فرما. ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جہاں کہیں بیوہ ہوں اے اللہ متعلقہ ہوں ان کا اثر نو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ برائیوں سے خرافات سے حفاظت فرما. آنے والی نسل کی حفاظت فرما. بچوں کو نظر بد سے حفاظت فرما. برائیوں سے حفاظت فرما. غلط صحبت سے حفاظت فرما. گندی صحبتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ لایانی باتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ صحیح صحبت میں بچوں کو بیٹھنے بٹھانے ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تیرا تعارف بچوں کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرما. تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیری شان، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری معرفت، تیری بلندی، اے اللہ تیری ذات، تیرے صمد کے ہونے، تیرے سبحان کے ہونے کی، اے اللہ وہ تمام صفاتیں جو تو نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں تیرے اوصاف ہیں. اے اللہ اس صفات کو بچوں کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بچوں کا یقین پیدا ہو جائے کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اے اللہ یہ خیال، یہ یقین، اے اللہ یہ جذبہ ہمارے بچوں کے اندر بٹھا دے. اے اللہ جنات و شیاطین کے حاسدین کے حسد سے ان بچوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ بچوں کا اول درجے میں عقیقہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بچوں کو بہترین تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما. بہترین ادب دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بچوں کو جھوٹ، غیبت، اے اللہ آزادی، خود خیالی سے حفاظت فرما. اے اللہ بچوں کو بڑوں کے مشورے پر چلنے والا بنا. بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا. اے اللہ بنا اجازت کوئی کام کرنے سے بچوں کی حفاظت فرما. راستے میں چلتے وقت اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا. ہمارے بھی اپنے بچوں کی بھی حفاظت فرما. ہر گھر میں حافظ قرآن کو پیدا فرما. دین کے داعیوں کو پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں ڈوبے ہیں غیر سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما. اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. اے اللہ بے روزگار نوجوانوں کو بہترین روزگار عطا فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصاً اے اللہ محمد افضل، نعیم، زید، نصیر الدین، جمیل احمد، ریحان، محمد شریف، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما. محمد نجیب، نسرین بیگم، محمد عمران، عارفہ بیگم، محمد سلطان، محمد عبدالعلی، محمد عبدالنبی، مودن صاحب، نظام الدین، یاسمین بیگم کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما. ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. ہنا بیگم، قیصر بیگم، محمد نکہت پروین، سعادت علی، محمد شبیر احمد، حبیب النساء، ناظرہ بیگم، ذیشان، نظام الدین،
اے اللہ سید مرتضی علی صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا عام نصیب فرما۔ المبدی بھی تیری ذات میں ہے، اے اللہ تو دوبارہ پیدا کرنے والا، دوبارہ ٹھیک کرنے والا، اے اللہ پھر دوبارہ تو صحیح سلامت انسان کو زندہ اٹھانے والا تو ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، بیماروں کو شفا عطا فرما، شاہدہ بیگم کو بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب، محمد رحیم الدین صاحب، زینت بیگم صاحبہ، اے اللہ ان کو صحت ان کی مغفرت فرما، بلقیس صاحبہ کی بھی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، نور جہاں بیگم، محمد عبدالقادر، محمد سلطان بیگم، عظمیٰ خاتون، محمد کریم الدین، سیدہ بیگم، سید علی، غوثیہ بیگم، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین سکون راحت اطمینان عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ امیر ہو کے غریب ہو، بادشاہوں کے فقیر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، تجھ سے راضی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ بدعات خرافات سے حفاظت فرما، بڑوں کا ادب و احترام حد درجے کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے اندر امن امان قائم فرما، اے اللہ کم پیسوں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ بڑھتے اس مال کے اندر، بڑھتے اے اللہ تجارت کے اندر، بڑھتے اے اللہ اس مہنگائی کے اندر، اے اللہ امت مسلمہ کو خیر اور برکت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ غنیمت ہے یہ زندگی، یہ اللہ تو نے بہت بڑی نعمت اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اسلام پر مر مٹنے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو آج پورے نظام کے اندر اے اللہ ہیرا پھیری ہو رہی ہے تو خوب جانتا ہے، اے اللہ مکر کرنے والوں کو تو خوب جانتا ہے، انصاف کا معاملہ فرما، اے اللہ عدل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، دکانوں مکانوں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ تجارت میں خیر و برکت عطا فرما، جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے، مولا ان سب کے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ارادے امیدیں ہیں ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما، خصوصاً ماں باپ کا ادب احترام کرنے والا بنا، بھائی بہنوں کے اندر محبت پیدا فرما، جہاں کہیں دینی جلسے ہوں اے اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ کچھ لے کر کچھ سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا، صحابہ اور اولیاء کے نام پر اے اللہ مر مٹنے ان کے آداب و احترام کرنے اور ان کی تعلیمات سے واقف ہونے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ باہر جو ذمہ دار حضرات ہیں، امام صاحب ہیں، محسن صاحب ہیں، وہ حضرات رسیدیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، آپ ممبر بنتے جائیے، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت مند کی بات رہے گی، جتنے حضرات کے آپ ممبر بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، اتنے رسیدیں آپ حاصل کریں، انشاءاللہ عند اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔